السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن، اور آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہم 93 لفظی و با محاورہ ترجمہ و تفسیر سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ ہم آیت کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ لفظی با محاورہ ترجمہ ہوگا۔ تو آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تمہارے سروں پر کوہ طور، اور تمہیں حکم دیا کہ پکڑ لو جب ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے، غور اور خوب غور سے سنو۔ انہوں نے زبان سے کہا ہم نے سن لیا، اور دل میں کہا نہیں مانا۔ سیراب ہو چکے تھے ان کے دل بچھڑے کے عشق سے، یہ ان کے پہم انکار کی نحوست تھی۔ فرمائیے بہت برا ہے جس کا حکم کرتا ہے تمہیں یہ تمہارا عجیب و غریب ایمان، اگر تم ایماندار ہو۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہاری اوپر الطور کوہ طور کو، خذو پکڑ لو ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت مضبوطی سے، واسمعوا اور خوب غور سے سنو، قالوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور دل میں کہا کہ ہم نے نہیں مانا، واشربوا اور سیراب ہو چکے تھے فی قلوبہم ان کے دل اس سے، العجلہ بچھڑے سے، بکفرہم ان کے انکار کی وجہ سے۔ کل آپ فرما دیجئے اے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بئس ما بہت برا ہے وہ، یأمرکم تمہیں حکم کرتا ہے بہی جس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم اگر تم ہو، مؤمنین ایماندار۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے۔ تو اس آیت کا پچھلی آیتوں سے کئی طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کی بدعملیوں سے ثابت کیا گیا تھا کہ وہ تورات کے منکر ہیں۔ اب اس سے ترقی کر کے خود تورات قبول کرتے وقت کی حالت سے ان کی بے ایمانی ثابت کی جا رہی ہے کہ تم لوگ تورات لیتے ہی کہاں تھے؟ خوف کی وجہ سے چاروں ناچار صرف زبانی قبول کر لی تھی انہوں نے، لیکن دل سے انہوں نے مانا نہیں تھا۔ دوسرا تعلق اس سے پہلے یہودیوں کے اس دعوے کی تردید میں کہ ہم اپنے دین پر مضبوطی سے قائم ہیں اور ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان پر لعنت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس دعوے کی ترتیب وار 3 ثبوت دیے جو کہ ایک دوسرے سے اعلیٰ ہیں۔ ایک یہ کہ تم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ان کی دعائیں مانگتے تھے، ان کے نام سے وسیلے مانگتے تھے، اور جب وہ بنی اسماعیل میں تشریف لائے تو تم حسد سے ان کے منکر ہو گئے۔ یہ تعصب ہے اور کھلا تعصب ہے۔ دوسرا یہ کہ تمہارا یہ خیال کہ تورات کے سوا کسی اور سچی بات کو بھی نہ مانیں گے، یہ بھی تعصب اور کھلا تعصب ہے۔ اس وجہ سے تم نے تورات کے حامی نبیوں کو بھی قتل کر ڈالا۔ اب اس آیت میں تیسرا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس تورات کو صحیح معنی میں نہ اختیار کیا، اور یہی طریقہ مناظرہ کا ہے کہ دعوے کے چند ثبوت دیے جائیں کہ ہر اگلا ثبوت پچھلے سے اعلیٰ ہو۔ تیسرا تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے فرمایا گیا تھا کہ تم اس قرآن کا انکار کر رہے ہو جو تورات کو سچا ثابت کرنے والا ہے، اس سے تورات کا انکار لازم آ جائے گا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ تم تورات کے صراحتاً منکر ہو، یعنی پہلے تورات کے انکار کا الزامی ثبوت دیا گیا تھا، اب
اب جو ہے وہ صریحی ثبوت جو ہے انہیں پیش کیا جا رہا ہے۔ چوتھا یہ کہ پچھلی آیات میں بتایا گیا تھا کہ تم اپنے انبیاء بلکہ خود موسیٰ علیہ السلام کے بھی مطیع نہیں، یعنی ان کی تابع، ان کی جو ہے وہ اتباع کرنے والے نہیں، بلکہ تم نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ تم تورات کے بھی معتقد نہیں، کہ تم نے اسے نہ جب دل سے مانا تھا اور نہ اب جو ہے وہ اسے دل سے مانا ہے، کیونکہ نبی کا ماننا کتاب کے ماننے پر مقدم ہے، نبی کا انکار کتاب کا انکار ہے، اس لیے پہلے نبی کا انکار کا ذکر کیا، پھر کتاب کے انکار کا ذکر کیا گیا۔ تو اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے یہود کی بے دینی کے چند عملی ثبوت دیے گئے، اب تورات کے قبول کرنے کا قصہ سنایا جا رہا ہے، تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ تورات کے اول ہی سے منکر تھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہود، تم تورات کے ملنے کا وقت تو یاد کرو کہ جب تم نے تورات کے ملتے ہی انکار کر دیا، اور اس کے منوانے کے لیے طور پہاڑ پر جو ہے، یہ طور پہاڑ جو ہے اکھاڑ کر اس کو تمہارے سروں پر شامیانے کی طرح کھڑا کر دیا گیا، اور اس حالت میں تم سے کہا گیا کہ قبول کرو اور غور سے سنو ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر گرتا ہے۔ پہاڑ جب آہستہ آہستہ ان کے قریب آیا، انہوں نے خطرہ محسوس کیا، خطرہ دیکھ کر منہ سے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا ہے، لیکن دل ہی دل میں کہنے لگے کہ ہم جو ہے وہ نافرمانی کریں گے، ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ چونکہ شریعت کا حکم ظاہر پر ہوتا ہے، اس لیے تمہارے اس کہہ دینے سے ہی پہاڑ جو ہے وہ تمہارے سروں کے اوپر سے ہٹا دیا گیا۔ اور یہ کیوں نہ ہوتا، تمہارے دل تو پہلے سے ہی بچھڑے کی محبت میں جو ہے وہ رنگے ہوئے تھے۔ اور علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کی محبت یا کسی چیز کا بغض آدمی کے رگ رگ میں سرایت کر جائے تو اس کو اشربو یا شرابن فعل سے جو ہے وہ متعلق کرتے ہیں۔ تو اشربو کا مطلب ہے کہ ان کے اندر اس بچھڑے کی محبت سرایت کر گئی ہے، یعنی ہر رگ میں اس کی محبت جو ہے وہ رچ بس گئی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سب حرکتیں اس نشے کی تھیں جو بچھڑے کی محبت تھی۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دو کہ اگر اس کا نام ایمان ہے جو تم سے ایسی بری حرکتیں کروا رہا ہے یا کرا لیتا ہے، تو تمہیں اس ایمان کو جو ہے وہ تمہارے لیے یہی ایمان کافی، اور تمہارے اس ایمان پر تمہیں جو ہے وہ سلام پیش کیا جاتا ہے، یعنی تمہارے لیے یہی ایمان کافی ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ اگر تمہارا ایمان ہے تو یہ تو عجیب و غریب ایمان ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ صرف زبانی ماننا کہ دل سے ان کا انکار کرنا، تو اگر آج بھی اگر قرآن کا انکار کر دے کوئی آدمی دل سے اور زبان سے مانے تو وہ بھی مومن نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے زبان سے تو کہا آمنا، لیکن دل سے صدقنا نہ کہا۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پوری آیات میں فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ جب تم ہمارے آسان حکم کو، آسان احکام کو مان رہے تھے، جب کوئی مشکل حکم تمہارے اوپر رکھا تو تم نے کہا ہم نہیں مانتے، تو ہم نے کوہ طور کو اٹھا کر تمہارے سروں کے اوپر رکھا اور کہا کہ اگر ہماری بات نہیں مانو گے کوہ طور کو تمہارے اوپر گرا دیں گے۔ جب تم نے خطرہ محسوس کیا فوراً جو ہے وہ تم نے مان لیا۔ اسی وجہ سے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے قبول کرو مضبوطی سے اور غور سے سنو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے زبان سے کہا ہم نے تو سن لیا، لیکن دل میں کیا کہا کہ ہم اس کو سنتے نہیں ہیں، ہم اس کی نافرمانی کریں گے۔ وجہ اس کی یہی تھی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، بچڑے کی محبت کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے جو ہے وہ تمہارے دلوں میں بچڑے کی محبت اتنی سرایت کر چکی تھی کہ تمہیں جو ہے وہ ایمان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، انہیں بتایا گیا کہ یہی اگر تمہارا ایمان ہے تو یہ کتنا برا ہے۔ اب یہاں اگر پوری آیت کو دیکھا جائے تو اس میں چند فوائد حاصل ہوتے ہیں۔
پہلا فائدہ یہ ہے کہ ڈر سے ایمان نہیں ملتا بلکہ فیضان الہی سے ہی ایمان نصیب ہوتا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ یہودی اتنا بڑا خوف دیکھ کر بھی صحیح مومن نہ ہوئے، اپنے اوپر پہاڑ جو ہے وہ لٹکتا ہوا دیکھ کے پھر بھی مومن نہ ہوئے۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ شریعت کے احکام ظاہر پر ہیں نہ کہ فقط دل پر، اس لیے اسرائیلیوں نے جب منہ سے سمعنا کہا کہہ دیا تو ان سے پہاڑ کو جو ہے وہ ہٹا لیا گیا، عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ تیسرا فائدہ، دنیاوی ڈر اور خوف کا ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں اور معتبر نہیں، اور اخروی ڈر اور خوف کا ایمان معتبر اور قبول ہے۔ تو جو دوزخ کے ڈر یا جنت کے لالچ سے ایمان قبول کرے عند اللہ وہ معتبر اور قبول ہے، اور جو دنیاوی خوف سے ایمان لائے وہ غیر معتبر ہے۔ چوتھا فائدہ، کفر کی طرف میلان کفر تک پہنچا دیتا ہے، جیسے کہ ان یہودیوں کا حال ہوا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کافروں سے اپنا میل جول نہ رکھیں، ان سے محبت نہ رکھیں، وگرنہ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ پانچواں فائدہ، ان واقعات کو سن کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشان اطاعت معلوم ہوتی ہے کہ ان حضرات نے اسلام کے احکام بخوشی قبول کیے اور اسلام کی وجہ سے مصیبتیں انہوں نے برداشت کی، مثلا ترک وطن برداشت کیا، اولاد و جان کی قربانی خندہ پیشانی سے قبول کی، حتیٰ کہ جہاد میں اپنا سارا مال پیش کر دیا، ساری اولاد جو ہے وہ پیش کر دی۔ صرف یہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم اپنے گھوڑے جو ہے وہ سمندر میں بھی ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اولاً یہ حال تھا کہ مسلمان ہونا اپنے آپ کو مصیبتوں اور ہلاکتوں میں ڈالنا ہوتا تھا، تو ان بزرگ صحابہ نے سب کچھ قبول کیا مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ تو آج ہمیں ان سے ہی سیکھنا چاہیے، صحابہ کی سیرت سے سیکھنا چاہیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنا چاہیے کہ باطل کے سامنے اپنا سینہ جو ہے وہ چوڑا کر کے کھڑا ہو جانا چاہیے، لیکن بے ایمانی کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹا فائدہ، اب بھی جو مسلمان قرآن کریم کو صرف کچہریوں میں اس کی جھوٹی قسمیں کھانے اور میت کے لیے ختم پڑھنے پر استعمال کرتے ہیں، باقی عمل امریکہ اور یورپ کے قوانین پر کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی سمعنا و عصینا پر جو ہے وہ حامل ہیں۔ جس طرح کہ ملک پاکستان کے جو بڑے بڑے وزیر ہیں یا جو بڑے بڑے قانون دان ہیں یا جو بڑی بڑی عدالتیں ہیں، اگر ان میں دیکھا جائے تو ان میں اسلامی قانون صرف نام کا ہے، وگرنہ فیصلہ وہ امریکہ کے اشاروں پر دیتے ہیں، یورپ کے اشاروں پر دیتے ہیں۔ تو انہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہاری لاٹھی تمہارے پاس ہے یا حکومت تمہارے پاس ہے یا عدالت تمہارے پاس ہے، تو یاد رکھنا ایک دن ایسی عدالت بھی لگنے والی ہے جہاں پہ فدیہ نہ پیسوں کی صورت میں دیا جا سکتا ہے، نہ جائیداد کی صورت میں دیا جا سکتا ہے، نہ اولاد کی صورت میں دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہاں ایسے لوگوں کا کوئی سفارشی بنے گا۔ اور یہاں پہ ان کے لیے ہے کہ قالوا سمعنا وعصینا، کہ انہیں کہا گیا کہ قرآن پہ ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، لیکن دل سے انہوں نے نہ سنا، نافرمانی کی، قانون بنائے تو امریکہ اور یورپ کے قانون کے مطابق بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق انہوں نے قانون نہ بنائے۔ تو ایسی طرز حکومت یا ایسے عدلیہ یا ایسے قانون ساز اداروں کو ذرا سوچنا چاہیے کہ کیا ہم قرآن کی ایسی آیات کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔